ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے پھر بھی نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج اپنا نیچر ہم نے خود خراب کیا، اپنے گھر کو تباہ ہم نے خود کیا۔ آج جو ہماری عزتیں ختم ہوئیں، آج جو ہماری عزتیں نیلام ہوئیں، آج جو ہمارے عزت نفس کو ٹھیس پہنچی، اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ گھروں میں بیٹیاں سیف نہیں ہیں، وجہ کس کی؟ ہم خود ہیں وجہ کیوں ہے؟ ماں باپ توجہ نہیں دیتے، غور نہیں دیتے۔ خود بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو خود بھی حرام ریلیشن میں پڑ رہے ہیں، خود بھی دوسروں کے گھروں کی عزتوں کو خراب کر رہے ہیں، دوسروں کی گھر کی بیٹیوں پر، دوسروں پر۔ آج کل لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، دیکھو حرام ریلیشن۔ جب تم کسی کے گھر کی عزت کو بگاڑو گے، جب تم کسی کی زندگی کو خراب کرو گے تو تمہاری بھی تو گھر کی عزت ہے، بتاؤ کس منہ سے روکو گے پھر تم؟ آج غور کرو، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ جنہوں نے حرام ریلیشن بنا رکھے ہیں، خود کی حلال بیوی ہوتے ساتھ پھر بھی حرام ریلیشنوں کی ان کو ضرورت ہے، حرام ریلیشن بنا کر بیٹھے ہیں۔ ذرا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے تمہیں بھی تو اولاد دی ہے، اگر آپ کی بیٹی کرتی ہے تو کس منہ سے اس کو روکو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر آپ کی اولاد آپ سے سوال کرتی ہے کہ تم اس غلط کام کو کیوں کرتے ہو تو تم کیا جواب دو گے بتاؤ؟ آج گھر کی عزت کو ہم نے خود خراب کیا، اپنا نیچر ہم نے بگاڑا۔ جب ہم خود خراب ہوئے تو پھر کیا ہماری اولاد پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ بتاؤ، اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ ایک انسان کی نحوست پورے گھر کو برباد کر دے گی۔ آج ہم غور فکر نہیں کرتے، نہیں سوچتا آج ہم کسی کے بارے میں، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، ماں باپ اپنی زندگی پر غور نہیں ڈالتے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی غور و فکر کر رہے ہیں، آج ہم نے اپنے ایمان کو کتنا باقی رکھا ہے بتاؤ؟ آج ہم اپنی عزت کی فکر کرتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کو سکون میں گزارنا چاہتے ہیں، اپنا آپ کو عزت دار بنانا چاہتے ہیں، اپنا آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کا تعلق لوگوں سے خراب ہو، جس کے دل میں لوگوں کی محبت نہ ہو، جو اپنے بنانے والے سے بھی تعلق توڑ کے بیٹھا ہو، جس نے اپنا اللہ کو ناراض کر رکھا ہو، جو اپنے اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہو، سجدوں کو چھوڑ سکتا ہو، وہ انسان سکون میں ہوگا، وہ انسان عزت دار ہوگا، وہ انسان سمجھدار ہوگا؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ آج ہمیں برا لگتا ہے کہ ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھا لے، ہمارا بیٹا ہماری عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنی غور و فکر کر رہے ہیں؟ سوچو، اللہ نے آپ کو اولاد دی، بچے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے بتاؤ؟ کسی کے 10 ہیں، کسی کے 12 ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کتنے بچے اللہ نے دیے ہیں۔ بچے پیدا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے۔ آپ غور کریں، کتے بلی کے کتنے بچے ہوتے ہیں، غور کریں آپ، ایک کتے کے، ایک بلی کے اور جانوروں کے، آپ دیکھو کتنے بچے ہوتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن انسان کو افضل بنایا ہے تو اس کے بچے پیدا کرنے میں بھی خوبی ہونی چاہیے۔ انسان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ جو جانور جو ہوتے ہیں یہ سمجھدار نہیں ہوتے، علم والے نہیں ہوتے، ہاں صلاحیتوں والے نہیں ہوتے، جس طرح انسان ہوتا ہے۔ انسان کو افضل بنایا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عقل دیکھو، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جانوروں میں شمار کیا ہے، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ انسان اور جانور میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کی جاتی ہے، ہاں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کو علم سکھایا جاتا ہے۔ جانور کہاں سے علم سیکھتے ہیں؟ جانور کون سے انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں بتاؤ؟ جانور اس طرح حرام کام نہیں کرتے، اس طرح اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے جس طرح انسان کرتا ہے، جس طرح
انسان کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، بھلا بھی دیتا ہے، اپنے اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، اللہ کو بھلا کر زندگی بھی گزارتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے۔ کون؟ انسان۔ جانور ایسا نہیں کرتے۔ جانوروں پر کون سا اللہ نے سجدے فرض کیے جیسے انسانوں پر کیا؟ بتاؤ۔ جانوروں پر حج فرض ہے جیسے انسانوں پر ہے؟ جانوروں پر رمضان فرض ہے جیسے انسانوں پر ہے؟ بتاؤ۔ جانوروں پر علم فرض ہے جیسے انسانوں پر علم فرض ہے کہ نماز ہر حال میں سیکھنی ہے، فرض ہے نا؟ بتاؤ۔ لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو جانور بنا رکھا ہے، جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، خود بھی جانور بننے، اولادوں کو بھی جانور بنا رہے ہیں، نہ تو خود نماز پڑھتے، نہ خود سیکھتے، نہ خود علم جانتے، نہ خود اللہ کو جانتے، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے، اور نہ ہی اولاد کو نمازی بناتے، نہ ہی اولاد کو علم بتاتے، نہ ہی اولاد کو اس علم کے بارے میں بتاتے کہ اللہ ان کا معبود ہے، زندگی امتحان کی جگہ ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے، نہیں بتاتے، ان کو نماز نہیں سکھاتے، نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کو اس طرح زندگی نہیں گزرواتے جسے اللہ کے فرما برداروں کی ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر اپنی فیملی کو علم نہیں سکھائے گا، رب کی فرما برداری نہیں بتائے گا، اللہ کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس کو صلاحیتوں والا نہیں بنائے گا، اس کو انسانوں والی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتائے گا، تو ہم نے تو خود اپنی زندگی کو جانور جیسا بنایا ہے۔ جانور والی زندگی تو ہم نے اختیار کی ہے، پھر عزتوں کو کیا سوچتے ہو؟ بتاؤ۔ جانوروں کو کتنی عزت ہوتی ہے؟ بتاؤ۔ کتنے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں؟ سوچو۔ آج کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو نماز فرض ہے نہیں ادا کرتا، اتنی بڑی بڑی عمریں ہو گئی ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال حتیٰ کہ 100 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں گزار لی، ان کی نماز یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، صلاحیت والے ہیں، علم والے ہیں، ان کے پہلے کلمہ یاد نہ ہے، اپنا آپ کو عقل والے سمجھتے ہیں، علم والے سمجھتے ہیں۔ کون سا علم ہے بھئی یہ؟ بتاؤ، سوچو، کون سا علم ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو جانوروں والی زندگی گزارا ہے، اپنی زندگیوں کو جانوروں والی گزاری ہے، خود بھی حرام کام کی طرف رجوع ہوئے، خود نے بھی حرام کام کی، اولادوں کو بھی دوڑا رکھا ہے اسی کام پر، اور پھر سوچتے ہیں کہ عزتیں ہماری ختم ہو گئی، ہماری عزتوں کی دھجی اڑا دی اولادوں نے۔ عزت بنائی کب تھی؟ بتاؤ۔ عزت باقی کب تھی؟ اللہ کو ناراض کر کر بیٹھے، اللہ کے حکم توڑ کر بیٹھے، اللہ سے تعلق ختم کر لیا، لوگوں کی نفرت دل میں بھر لی، دنیا کی چاہت دل میں بھر لی، کتنی عزت کمائی؟ بتاؤ۔ عزت دار کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے عزت دار؟ جو اپنے آپ میں ایک انسان پیدا ہو وہ عزت دار ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں ایک انسان ہو، جانور نہ ہو، جانور نہ ہو، جاہل نہ ہو، جاہل سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے، جو اپنے رب کا فرما بردار نہ ہو، جو اپنے بنانے والے کا شکر گزار نہ ہو، جو اپنے اللہ سے نہ ڈرنے والا ہو، وہ عزت دار ہوگا؟ وہ تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، ذلت کے سہرے یہاں بھی پہنے گا اور وہاں بھی پہنے گا ذلت کے سہرے۔ کتنا بڑا عزت دار ہے۔ کل کیا کہا جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو کل کیا کہا جائے گا؟ کل کہا جائے گا اس مجرم کو پکڑو۔ ہاں، اللہ کا حکم ہوگا، پکڑو اس مجرم کو اور روندے منہ جہنم کے بیچوں بیچ دھکیل دو۔ اور کیا کہا جائے گا؟ اس کی عزت کتنی کی جائے گی؟ سنو سنو، اس کی عزت کی جائے گی، جہنم کے بیچوں بیچ دھکیل دو اور کھولتا ہوا گرم پانی اس کو اوپر چھوڑو۔ ہاں، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور کہا جائے گا لے چاک چاک، یہ جہنم کا مزہ چاک۔ بڑا عزت دار سمجھا جاتا تھا، اللہ کے حکموں کو اپنانے میں تجھے شرم آتی تھی، ہے جی، لوگوں میں بڑا عزت دار سمجھا جاتا تھا، آج تیری عزت ہو رہی ہے، آج تعظیم ہو رہی ہے، چاک اس جہنم کے عذاب کو۔ بھول جاؤ کہ عزت دار ہو اگر رب کے نافرمان ہو، بھول جاؤ کہ عزت کے سہرے پہنو گے، عزت کے تاج نصیب ہوئیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ ان عزتوں کو کس نے ختم کیا؟ یہ حرام کام کس نے کیے؟ بتاؤ۔ آج ہمارے گھر کا نیچر خراب ہو، کس نے خراب کیا؟ ہم نے خود خراب کیا، ہم نے خود غور و فکر نہیں کی، نہ تو ہم نے حرام کاموں کو چھوڑا، نہ ہم نے رب کی نافرمانی چھوڑی، نہ ہم اللہ کی طرف آئے، نہ اولاد کو اللہ کی طرف لائے۔ اولاد کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ان کو اللہ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، ان کو ایمان والی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جانور نہیں بنائے جاتے، کچھ بھی نہیں بتانا، ایک تو خود کو بھی خبر نہیں تو اولاد کو کہاں سے خبر دے گا؟
بتاؤ، خود حرام کام کر رہا ہے، خود حرام ریلیشن بنا رہا ہے، زنا کی طرف خود دوڑ رہا ہے، اور سوچتا ہے ہماری اولاد نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، ہماری عزت کرنے والی ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نافرمان تم بنو گے، عزتوں کی دھجیاں تم اڑاؤ گے، حرام کام تم اپناؤ گے، حکم توڑ کر تم بیٹھو گے، اولاد فرما بردار کیسے ہوگی بتاؤ؟ سوچو تو صحیح، کس گمان میں ہو، کس دھوکے میں ہو؟ اس عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ عقل وہ کام نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو خود خراب کیا ہے، آج ہم نے حرام کام کو خود اپنایا ہے۔ یاد رکھنا، آج اولاد کی غور و فکر نہیں کرو گے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، ان کے ساتھ اپنے بھی اوپر غور دینی ہے۔ ہم سب کو اپنے بھی اوپر غور دینی ہے۔ میں تو حرام کام کی طرف نہیں ہوں، ورنہ غور نہیں دو گے تو پھر برا مت ماننا۔ جب بیٹی بھاگ جائے گھر چھوڑ کر، تمہیں چھوڑ کر، عزت کو نیلام کر جائے، دھجے اڑا دے عزت کی، پھر برا مت ماننا۔ کیوں برا نہیں ماننا ہے؟ کیونکہ تم نے بڑھاوا دیا ہے، مانو نہ مانو بڑھاوا دیا ہے، کیونکہ تم نے غور و فکر نہیں کری، ہم نے غور و فکر نہیں کری، پھر ہم نے ان کو بڑھاوا دیا ہے۔ آج ہم ان کو برے کاموں سے نہیں روکیں گے، صحیح راہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے، پوزیٹیو سوچ ان کی اور اپنی نہیں بنائیں گے، تو نیگیٹو کام تو پھر ہونے ہی ہیں، برے کام تو ہونے ہی ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ یاد رکھنا، آج لڑکی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، نیچر خراب کس نے کیا؟ پوری فیملی، ہم سب مل کے ہم نے نیچر خراب کیا، اس لیے کیونکہ ہم نے غور و فکر نہیں کی۔ جب ہم غور و فکر کرنے والے نہیں تھے تو ہم نے سب نے نیچر کو خراب کیا ہے، ہم سب اس میں برابر کے گناہ گار ہیں۔ یاد رکھنا، آج بیٹی گئی، کل کسی اور پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ ہاں، ماں بھی نہیں رکے گی، اولاد بھی نہیں رکے گی، شوہر بھی حرام کام میں، بیوی بھی حرام کام میں، اولاد بھی غلط کر رہی ہے، تو عزتیں کہاں سے بنیں گی بتاؤ؟ ایمان کہاں سے بنیں گے بتاؤ؟ آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی ماننی چھوڑ دی، اللہ کو بھلا دیا، ایمان اپنے کمزور کر لیے۔ آج ہمیں گناہ کرتے میں، حرام ریلیشنوں میں پڑتے میں، زناحوں میں مبتلا ہوتے میں آج ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے، آج ہمارا دل نہیں ڈرتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، اگر غور و فکر نہیں کرو گے، یہ ہاتھ ان کو حرام کاموں سے روکنے کے لیے نہیں اٹھاؤ گے، لاڈ پیار اتنا دکھاؤ گے کہ پھر وہ تمہاری بات مانے نا، تو بہت بڑا خسارہ تمہیں ملنے والا ہے، بہت بڑی ایک چوٹ تمہارے دل کو لگنے والی ہے۔ تیار ہو جاؤ اس چوٹ کو پانے کے لیے، تیار ہو جاؤ اس درد کو جھیلنے کے لیے، ہاں اس درد کو برداشت کرنے کے لیے کہ تمہارا لاڈلا بیٹا، تمہاری لاڈلی بیٹی تمہاری عزت نفس کو کس طرح کچلتی ہے، کس طرح تمہیں بدنام کرتی ہے۔ تیار ہو جاؤ پھر۔ آج لاڈ پیار میں کچھ نہیں کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں۔ کتنے باپ ایسے ہیں، کتنے باپ کہ حرام ریلیشن میں خود پڑ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر تم ان کاموں کو کرو گے تو اولاد کو کیا نصیحت کرو گے بتاؤ؟ اولاد نے غلط قدم اٹھا لیا، پھر گھر کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کس منہ سے ان کو روکو گے؟ کیا جواب دو گے بتاؤ؟ اولادیں اتنی نیک، اتنی فرمانبردار نہیں ہیں، اتنی اچھے کردار ہم لوگوں نے نہیں بنائے کہ وہ پلٹ کر جواب نہ دے۔ آج ہم نے ان کے رویے اس طرح کروائے ہیں، اپنی زندگی اس طرح گزاری ہیں کہ ان کے دلوں میں ہماری عزتیں نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ ان کو ہم نے نہیں روکا، وہ ترنت الٹے منہ جواب دے دیں گی۔ کس کو روکتے ہو؟ پہلے اپنی زندگی دیکھو، تم کیا کرتے ہو، تمہاری زندگی کیسی ہے؟ پہلے خود بھی حرام ریلیشنوں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہے، پھر ان کو بھی روکنا ہے، ان کو بھی روکنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایسے ہی غافل بن کر بیٹھے رہے، یہاں بھی ذلت اٹھاؤ گے، ذلتوں کے سہرے یہاں بھی نصیب ہوں گے، اور کل اوپر بھی پکڑ ہوگی کہ تم نے سمجھایا کیوں نہیں تھا، تم باپ تھے، تم ماں تھیں، تم بھائی تھے، تم بہن تھیں، ایک دوسرے کا حق تھا ان کو اللہ کا عذاب سے بچانے کا، ان کو حرام کام سے روکنے کا، ان کو ان حرام ریلیشنوں سے روکنے کا تمہیں حق تھا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ کہتے ہو کہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہماری بات نہیں مانی جاتی ہیں۔ ارے میرے بھائیو، ہم خود اچھے بنے پھر بات کا اثر ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ خود تو اچھے بنے، اگر اثر نہیں بھی ہوا تم تو بری ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کیسے دیکھتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ جب کوئی برا کام اوپر آ جاتا ہے، برا کام ہو جاتا ہے، اور پولیس والے ڈھونڈتے ڈولیں مجرم کو، وہ تو پھنس گیا، میں تو بچوں، کم سے کم ہم تعلق، رشتے ناتے سب ختم کر دیتے، کرو اس کے ساتھ جو کرنا چاہو۔ ہم سمجھاتے تھے، نہیں مانتا تھا، کرو پھر اس کے ساتھ۔ کس طرح اپنا آپ کو بچاتے ہیں دنیا کی مار سے،
دنیا کی مصیبت سے، دنیا کی تکلیف سے جب کوئی مصیبت بلا اس کے اوپر آتی ہے تو ہم کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ کہیں اس کے ساتھ ہم بھی برباد نہ ہو جائیں، کہیں اس کے ساتھ ہم بھی بدنام نہ ہو جائیں، کبھی اس کے ساتھ ہم بھی مصیبتوں میں نہ پڑ جائیں۔ کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے، ہاں رشتے ناطے ختم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، کل کس سے امید کرتے ہو؟ دنیا میں جس طرح آج بستے ہو، دنیا کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہے جتنی اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اپنا حق ادا کریں، ان سے کہیں، روکیں ان کو، پھر نہیں مانتے پھر ان کا مسئلہ ان کے ساتھ۔ ہمیں کہنے کا حق بنتا ہے، ان کو غلط کام سے روکنے کا حق بنتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے کام نہ کرو کہ تم خود بھی ذلیل ہو جاؤ، ہم خود بھی ذلیل ہو جائیں۔ ایسے کام نہ کریں، ایسے کام کریں ہم بھی کامیاب ہو جائیں، وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ محبتیں یہ ہیں، اگر اپنے گھر کی عزت بچانا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنے اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہو، فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تو ان کو علم دین سکھاؤ، ان کو ان کے رب کے بارے میں بتاؤ، ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، ان سے نیک زندگی گزرواؤ، اور خود بھی نیک بن کر اپنی زندگی بشر کرو، اپنی زندگی گزارو۔ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اگر حرام کریں گے، غلط کریں گے تو میرے بھائیو اس کا بہت برا انجام ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جو انسان جیسا کرے گا اس کو بھرنا ہی پڑے گا۔ آج دنیا میں اس لفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ ہم کسی کے اچھے نہیں بنتے، جتنا اچھا کریں اتنا برا ہوتا ہے۔ ہاں اتنا برا ہوتا ہے، بہت لفظ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ ایسے فیصلے نہیں کرے گا جیسے ہماری سوچیں ہیں۔ اچھے کرو گے تو اچھے ہی ہوگے، اور برے کرو گے تو برے ہی ہوگے۔ یاد رکھنا، اللہ فیصلے مال کو، شکل کو، عقل کو، رتبے مقاموں کو، عزتوں کو، خوبصورتیوں کو دیکھ کر نہیں کرنے کا ہے، سمجھتے ہو؟ اعمال کس چیز سے بنتے ہیں؟ اچھے بننے سے، اچھی زندگی بشر کرنے سے۔ یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہوگی، یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہوگی۔ اعمال کس چیز سے بنیں گے؟ اچھی زندگی گزارنے سے، اچھے بننے سے، نیک بننے سے۔ تو پھر اللہ جب اس کے ذریعے کامیاب کرے گا تو پھر کیوں کہتے ہو دنیا میں کہ اچھے بنیں گے تو برائی ملے گی؟ بھول جاؤ اس بات کو، ان دھوکوں سے نکلو، ایک پوزیٹیو سوچ اپنی بناؤ، اچھی سوچ اپنی بناؤ، خود بھی علم سیکھو، خود بھی اللہ کو جانو، اللہ کی مانو، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ، ایمان والی زندگی کیا ہوتی ہے ان کو بتاؤ، اور ان حرام ریلیشنوں سے خود بھی بچو اور انہیں بھی بچاؤ۔ یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ۔ سمجھتے ہو شرم والی بات ہے؟ تم سے 2 قدم آگے ہیں وہ، ہاں ایک دوسرے سے 2 قدم آگے ہیں۔ آج کے دور کے انسان کیا سمجھتے ہو کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے؟ اگر اس بے وقوفی میں رہو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ اس کا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے، کہاں تک اس کی عقل کام کرتی ہے۔ پھر کہو گے ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا جیسا اس نے کر دیا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے بھائیو، انسان سمجھدار بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے۔ بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے ان کی مائیں ہیں، ہاں ان کو سمجھا میں، اس علم کو بتا میں، اللہ کا عذاب کے بارے میں بتا میں، اللہ کے بارے میں بتا میں، جنت جہنم کے بارے میں بتا میں، دنیا آخرت کے بارے میں بتا میں، ہاں ان کو بتا میں اس چیز کے بارے میں۔ باپ اولاد سے باتیں کرے، ان شرموں کو دفع کرو۔ بولا نہیں جاتا، شرم آتی ہے، باپ کے سامنے نہیں بولتے۔ ارے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ جب باپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑاؤ گے جب شرم نہیں آئے گی؟ جب اولادوں کی عزت اڑائیں گی جب شرم نہیں آئے گی؟ جب سب کے سامنے ناک کٹ جائے گی جب شرم نہیں آئے گی؟ ابھی تو عزت گھر میں ہی ہے، ہاں گھر میں ہی ہے۔ اس عزت کو ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر آپس میں باتیں نہیں کی، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھایا، برے کاموں سے نہیں روکا، کھل کر بات کرو اولاد سے، اولاد کو، ماں باپ اولاد کو دوستوں کی طرح برتاؤ کرو، محبت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو غلط کام کے بارے میں بتاؤ، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اور خود کو بھی رکنا ہے، خود کو بھی رکنا ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں خود بھی حرام ریلیشن کر رہے ہیں، حرام ریلیشن میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کے بارے میں غور کرو، سنو اللہ کے عذاب کے بارے میں کہ زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، زانیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ پکڑ کرے گا، ہاں اچھا کرے گا تو اچھا بھرے گا، برا کرے گا تو برا بھرے گا۔ یاد رکھنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے دن طے کیا ہے، سب کا انصاف کرے گا، تم بھی وہیں ہوگے، میں بھی وہیں ہوں گا،
ہماری اولادیں بھی وہیں ہوئیں گی۔ اگر اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو، اپنا آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑوانا چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک زندگیاں گزارو، نیک بن کر رہو، آپس میں پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے سے بات کرو، نگاہ رکھو ایک دوسرے پر، غلط قدم نہ اٹھنے دو، غلط قدم نہ اٹھاؤ، خود بھی اپنا آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، بہت سخت، بہت خوفناک گھڑی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ وہ دن، قیامت کا دن، وہ عذاب، وہ پل صراط، وہ جہنم، کیا سب مذاق لگتا ہے؟ کس دھوکے میں ہو؟ سوچو، غور کرو زندگی کے بارے میں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، عقل پر زور تو ڈالو۔